بہت طاقتور ہے کہ یہ لفظی طور پر اتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے جتنا کہ انٹرنیٹ، اور بالکل انٹرنیٹ کی طرح وہ اگلی سپر انٹرپرینورز کی نسل کو جنم دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایتھیریم کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ آپ اور میرے جیسے لوگ اس بلاک چین ٹیکنالوجی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آج کی قسط بھی اس طرح کی ایک کرنسی کے متعلق ہے، وہ کوائن سوئچ ہے۔ 3 ستمبر 2015 کو ایک دل دہلا دینے والی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی۔ یہ ایک 3 سالہ شامی لڑکے کی تصویر تھی جس نے اس کے خاندان کے ساتھ شام سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یونان میں پناہ لینے کے لیے وہ ان لاکھوں شامیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے شام سے فرار ہونے کی کوشش کی، صرف یونان میں پناہ لینے کے لیے۔ لیکن سفر کے درمیان میں ان کی کشتی گر گئی اور پورا خاندان سمندر میں ڈوب گیا۔ جب یہ کہانی لوگوں میں عام ہوئی تو دنیا سمجھ گئی کہ یہ صرف ایک تصویر نہیں، یہ حقیقت۔ جنگ زدہ شام جیسے ممالک سے لاکھوں پناہ گزین جو یونان میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ونزویلا جیسے ممالک سے لاکھوں پناہ گزینوں نے جو ہائپر انفلیشن کا شکار تھا، جس میں پوری آبادی کا 1/10 حصہ باقی دنیا میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور 2020 تک دنیا کی پناہ گزینوں کی آبادی 82.4 ملین افراد پر مشتمل تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں ظلم و ستم، تنازع یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دنیا بھر سے زبردستی بے گھر کیا گیا، اور اس گنجان آبادی میں سے اس سال 5% سے بھی کم کو پناہ ملی۔ اور جب انہیں پناہ ملتی ہے تو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی جدوجہد ختم، لیکن آپ جانتے ہیں کیا، یہ ابھی ان کی جدوجہد کی شروعات ہوتی ہے۔ کسی خاص ملک میں سیاسی پناہ لینے کے بعد بھی ثبوت اور شناخت میں ہفتے لگتے ہیں، کبھی کبھار مہینوں تک کارروائی کی جاتی ہے۔ حکومت کو ان کے بارے میں خصوصی انتظامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ملک میں زندہ رہ سکے، اور یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے کاغذات بالکل بھی نہیں ملتے۔ کچھ اپنی دستاویز کو جعلی بنانے کی کوشش کرتے اور اپنی شناخت کو جعلی بنا کر غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے تاکہ حکومت کی طرف سے خوراک کی فراہمی کے علاوہ مہاجرین کو قرضہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ بینک کے پاس ان کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ ایک پناہ گزین کے لیے ترقی کے مناظر طے کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا، کیونکہ پناہ گزینوں کی شناخت کو جان بوجھ کر تباہ کیا جاتا تاکہ انہیں جسم فروشی، چائلڈ لیبر وغیرہ پر مجبور کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ بھی بہت خوفناک چیزیں جن کی وضاحت بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مشکل وقت میں ایک ایسا ملک تھا جس میں وہ پناہ گزینوں آباد کاری کے ساتھ ایسا حیرت انگیز کام کر رہے تھے کہ اس ملک میں مہاجرین بے حد خوش تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا ملک تھا، اور اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک بھی جدوجہد کر رہے تھے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے۔ جس ملک کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فن لینڈ ہے۔ وہ ایک قابل ذکر اپلیکیشن کے ساتھ بلاک چین ٹیکنالوجی کے استعمال کر رہے تھے جسے اسمارٹ کانٹریکٹس کہا جاتا ہے۔ 2015 میں فن لینڈ نے مہاجرین کی تیزی سے آمد دیکھی، اور یہ آمد 2014 کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تھی، اور اس دوران وہ پناہ گزینوں کی آباد کاری سے نپٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ فن لینڈ کی امیگریشن سروس نے ایک مقامی مونی نامی اسٹارٹ اپ کے ساتھ شراکت کی، اور یہ اسٹارٹ اپ ایک شاندار پری پیڈ ماسٹر کارڈ آئیڈیا کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ ماسٹر کارڈ خاص طور پر پناہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اور یہ ایسا حیرت انگیز حل نکلا کہ اس میں شناخت کو تو چھوڑ دیں، یہ نظام لفظی طور پر ہمارے زیادہ تر روایتی بینکوں سے بہتر کام کرتا تھا، جس میں اکاؤنٹ صرف اسمارٹ فونز کے ذریعے قابل رسائی نہیں تھے، لیکن ایک حیرت انگیز خصوصیت یہ تھی کہ سرکاری طور پر بینکنگ سسٹم میں مونی سروسز نے پناہ کے متلاشیوں کو نہ صرف ان کو شناخت کے قابل بنایا بلکہ انہوں نے معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب یورپی یونین $2 بلین بلاک چین پر خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ یہ ایتھیریم اور سمارٹ معاہدوں کی بدولت کوائن سوئچ ایک ہموار اپلیکیشن ہے جو آپ کو کرپٹو کرنسیوں جیسے بٹ کوائنز اور ایتھیریم کو خریدنے اور بیچنے کے قابل بناتا ہے۔ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے 5 منٹ بعد ہی بٹ کوائن اور ایتھیریم دونوں خریدنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس 5 منٹ میں KYC سے شروع ہونے والی ہر چیز شامل ہے۔
آپ کو کوائن سوئچ ایپ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسمارٹ چین کی 3 ناقابل یقین ایپلیکیشنز کے بارے میں اگر دیکھا جائے جس سے ہندوستان کے سب سے اہم مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ 2016 میں اکنامک سروے آف انڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا تھا۔ سبسڈی بل سے تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے بن رہے ہیں جو طے شدہ ہدف سے بہت کم ہیں، جس کی متعدد وجوہات ہیں بشمول کرپشن، جعلی دستاویزات اور سب سے اہم ایک تکنیکی ٹول کی کمی جو حساب کتاب کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسمارٹ کانٹریکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جعلی دستاویزات کا ہے۔ جعلی دستاویزات ایک ایسی چیز ہے جو بڑے پیمانے پر جعلی کاسٹ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ان سرٹیفکیٹس کا استعمال کرتے ہوئے وہ 50,000 کا صرف کالج فیس میں سبسڈی دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو کافی امیر ہیں۔ اب ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو سینٹرل حکومت کو منسوخ کر سکے، کیونکہ ہندوستان ڈیٹا مینجمنٹ بحران کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2020 میں صرف 4 ماہ میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کا تقریباً 65 لاکھ ٹن اناج صرف اسٹوریج کی کمی کی وجہ سے ضائع ہوا، اور اسی وقت ہمارے پاس 189 ملین ہندوستانی تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کرپشن اور ڈیٹا پروسیسنگ کے نظام کا فقدان ہے، اور ان تمام مسائل کا واحد حل صرف بلاک چین ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس کیس اسٹڈی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔